ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا۔ حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے منحوس قدم مجھ پہ پڑتے رہیں، اجازت ملے میں اس کو لقمہ بنا کر کے نگل جاؤں، اس کو زمین کی تہ میں لے آؤں۔ اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر تین چیزیں ہو جائیں، جب کسی قوم میں تین عادتیں، تین خصلتیں، تین برائیاں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی، اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ، غنی لوگ، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، لیکن کسی بیوہ کے گھر ایک سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں دستور نہیں، غریب کو مارو اور نیچا کرو اسے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، بڑے خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونچھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پہ پڑ گئی، آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا او بچے، سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا، کیسے کھیلوں؟ ابا نہیں، اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنے ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے، فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے، بڑی دولت دی ہے، عید کا دن ہے، میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا، بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے، یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا، بڑا پریشان کھڑا تھا، اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے،
آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے، اسے نہلا دھلا، اس کو نئے کپڑے پہنا، معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا، یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے، میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں۔ نہلایا دلایا، کھلایا پلایا، ہنسایا، اسے بلایا ساتھ لے کر۔ جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے، اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے، آج تو چٹی داڑھی والوں کو سمجھ نہیں ہے۔ قبر بالکل کنارے، قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں۔ کسی کو حسد نے مارا، کسی کو تکبر نے مارا، کسی کو دولت کی بیماری نے مارا، اسی کو مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان خنجر در بغل۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا، نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا، آخری وقت ہے، خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا، آخری وقت ہے۔ عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے، اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت جی دنیا درود شریف پڑھتی ہے، مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ آپ ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے؟ تو یوں فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے، شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو پھنسایا، دنیا کو ورغلایا، دنیا کو بہکایا، تو میرے پھندے سے پھنس گیا، تیرے علم نے تیری نیکی نے بچا لیا۔ تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے، نہ جانے کیا بنے گی، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کیا معلوم کیا بن جائے گا، کس حال میں دم نکلے گا، رات کو کیا ہو جائے گا، دن کو کیا بن جائے گا۔ فرمایا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ آیا دشمن کا وار، 4 نمازیں پڑھی باقی ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے، میں نمازی ہوں یہ سارے بے ایمان پھرتے ہیں۔ شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں۔ اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے، اجی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں، ورنہ انشاءاللہ فلاں مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھی، بہانے بتانا۔ اس لیے مجذوب کہتا ہے گھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اطمینان نہ دلایا کر، کہتا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ چلا شیطان کا خنجر، چلا شیطان کا خنجر، لگایا اس نے دو، لگایا اس نے دو۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ، شیطان کے بہکائی میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے۔ لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، ڈاکہ مارنا گناہ ہے، اور چوتھی چیز گناہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، نبی کا دوہرا داماد، مجلس ہے عثمان ذی النورین کی۔ ایک آدمی مجلس میں آ کے بیٹھا، حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی آ کے بیٹھا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، توجہ، حضرت عثمان فرماتے ہیں یوں نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیا ہے، اسے ذلیل نہیں کیا، بلکہ یوں فرمایا لوگوں کو شرم نہیں آتی، لوگ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔
लोग आंख का गुनाह करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। तो दौर था ना सहाबा किराम का, फौरन चोट की किसी ने कि नबी के बाद वही आनी शुरू हो गई। यानी आपको कैसे पता चल गया कि कोई आदमी गलत निगाह डाल के आया? इसकी रास्ते में नजर कहीं गलत पड़ी थी आने वाले की, आपको कैसे पता चला? यानी बात करने वाले को भी देखो और फिर चोट करने वाले को भी देखो। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भाई पाक मजलिस में अगर एक तोला भी कोई पखाना लेकर आ जाए तो बदबू तो आ ही जाएगी ना। सहाबा की पाक मजलिस में अगर कोई आंख का जिना भी करके आया, फरमाया मजलिस के अंदर बदबू फैल गई। तो अल्लाह वालों की मजलिस है और अल्लाह वालों की रफाकत एक बहुत बड़ी चीज थी, कभी लोग हासिल किया करते थे। अब तो हर आदमी पीर है, हर आदमी लीडर है, हर आदमी चौधरी है, हर आदमी बड़ा बना हुआ है, छोटा हम में कोई है ही नहीं। और इन वलियों की भी अलग अलग विचारों की रमजें होती हैं। उलमा किराम ने लिखा है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में मजार है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। देखो मैं जिक्र खैर कर रहा हूं ना, कई लोग तुम्हें निकलते हुए टांगे वाले, घोड़े वाले, रक्षे वाले कहते हैं कारी अली वलियों को नहीं मानता। मैं ये जिक्र खैर वलियों ही का तो कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, तुम्हें अच्छी लगे ये बुरी लगे, मैं नंगों को नहीं मानता। मेरे नजदीक वली वो है जिसकी रग रस से, नस नस से, खून के कतरे कतरे से, हर अदा से, हर सुन्नत से, हर तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होता हो। मैं उसको वली नहीं मानता जो कपड़ों से नंगा फिरता हो। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को भटियारे ने देखा, एक तबाही तंदूर वाला। हजरत ख्वाजा साहब को देखा कि जामिया मस्जिद दिल्ली के पैड़ियों पे, सीढ़ी पे कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, परेशानी का आलम। तो तबाही तो जरूर था, भटियारा तो था, मगर था तो दिल्ली का। वो समझ गया कि हजरत को कोई परेशानी है। पहुंचा और जाके कहने लगा, हजरत क्या बात है, आज रात काफी गुजर गई है, आराम फरमाओ, कभी चढ़ते हो कभी उतरते हो, परेशानी क्या परेशानी है? फरमाया 4 मेहमान हैं, खाना खिलाना है, मेरे पल्ले कुछ नहीं। अंदाजा लगाओ, अभी अभी वली ये कह रहा कि मेरे पल्ले ढेला दमड़ी कुछ नहीं, 4 मेहमान हैं, शर्मिंदा हूं उनको खाना खिलाने के लिए। तो वो कहने लगा, हजरत ये कौन सी फिक्र की बात है, मैं भी लाता हूं। वो खाना लाया और हजरत के मेहमानों को खाना खिलाया। खाना खा लिया, फारिग हो गए। देखो वली की बात, अभी तो कहता था कि रोटी नहीं है, और अभी अभी वही वली कहता है बटियारे का हाथ पकड़ के, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। अब तेरे जैसा अगर वहां होता तो कहता कि जी कोई गवर्नरी शर्मंदरी दिलाओ, असेंबली की मेंबरी दिलाओ। कोई तोड़े इलाके का ढेर सियाना हो गया तो आख्या कि जी मैं को बई पर ना दो, पहली पुरानी थी गई है, हूं मैं को कोई नवी लावी चा पर ना हो। यह शय मंगनी है, और क्या मंगे। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बटियारे का हाथ पकड़े खड़े हैं, फरमाने लगे, मांग क्या मांगता है। वो तबाही भी दिल्ली का था ना, कहने लगा, हजरत बस अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस आप रहने दें। फरमाया नहीं नहीं, मांग क्या मांगता है। उसने कहा, हजरत फिर अगर देने पे ही आए हो ना, और अगर इतना ही दरियाए करम जोश में है और आप देने का जज्बा लिए हुए हैं, फिर मुझे अपने जैसा बना दो, अपने जैसा बना दो। क्या मांगा है, मुझे अपने जैसा बना दो। फरमाया नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। तो कहने लगा, फिर पूछते क्यों हो क्या मांगता है, जब देना ही कुछ नहीं तो पूछते क्यों हो, अगर देने पे आए हो अपने जैसा बना दो। यूं लिखा है
کہ خواجہ باقی باللہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر کے تھوڑا سا دبایا تھا، پٹاخ کر کے روح نکل گئی بٹیارے کی۔ بلا جو تجلیات خدا بندی بتدریج آہستہ آہستہ سینے میں آئے تھے، ان کا کرنٹ وہ یکدم برداشت کیسے کرتا؟ میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے، اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا، مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ کبھی 4 دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی، تسبیح پھیر لی، تو دوسروں کو یہ تو دنیا کے دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بہت بڑا ابدال ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی مار ہے شیطان کی۔ اسی کو کہتا کہ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز باز آئے بدعمل۔ کچھ تو سوچ، کس کی تو پیداوار ہے، کس نے تجھے بنایا، کس نے تجھے یہ آنکھیں دی، کس نے یہ لب دیے، کس نے یہ دل دیا، کس نے یہ دماغ دیا، کس نے یہ شعور بخشا، کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی؟ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے او لوگوں، مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے، مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے، میرا قہر جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بناؤں میں، پیاری صورت بنائی میں نے، پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے، جب میری چوکھٹ کے سوا دوسروں کے دروازے پہ جا کے تو ماتھا رکھتا ہے، فرمایا میرا قہر جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دوں۔ سب کچھ میں نے دیا، سب کچھ میں نے بخشا، اور پھر بھی شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، حلقہ ساتھ ہے، راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی، تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ۔ حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے، بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے، مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے۔ شکر ہے تم نہ تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے، ورنہ کہتے کہ اے پھٹ گیا شیخ ہے، تو پتہ ہی نہیں لگتا برائی دا چنگائی دا، گندگی دے پہ کول سان کو کھڑائی کھڑے۔ شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لوگوں، یہ گندگی، یہ پخانہ، یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے، کہ ہاں یہ بدبو کا ٹھکانہ یہ سبق دے رہا ہے، کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے۔ اور وہ کیا؟ شیخ فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے او لوگوں، کل سے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، حلوے کی صورت میں تھا، جلیبی کی صورت میں تھا، امرتی کی صورت میں تھا، اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں تم سے یہ کہتا ہے کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، اناج کی شکل میں تھا، غلے کی شکل میں تھا، پھل کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، مٹھائی کی صورت میں تھا، جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا، میری چاہت معلوم ہوتی تھی، میری ضرورت معلوم ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، او انسان آ دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا۔ ایک رات تو تیری صحبت میں رہا ہوں، ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، دیکھ میرا کیا حال بن گیا۔
مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، ناک پہ کپڑا رکھتا ہے، میرا کیا حال بن گیا؟ اور بندے تجھے 40 50 60 سال گزر گئے، تو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی، یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں؟ مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں، یہ مسلمانی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ، دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا، کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی، میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے، قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے، شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا، ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے؟ رحمت والی چادر اتار کر فرمائی، او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں ٹھیک ہے، لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ، اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالے کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے، سبحان اللہ۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر، میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں، لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن، میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر، ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو، امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ کہاں سوچیں یہ چیزیں، ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کرے؟ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کے ہی پاؤں دھو کر پی لیتا، تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے
ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ یوں لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں، اور سچی بات تو یہ ہے اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے۔ نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دو نوجوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان، رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے، مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو۔ یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے غیرت قوم، بے حیا اور بے شرم قوم، شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے۔ یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں، چکلے چل رہے ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہے ہیں، سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے۔ کون روکے؟ کس لیے روکے؟ سبحان اللہ۔ پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جس ملک میں جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی۔ بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اتنی خوبصورت ہے تو، ایسی حسینہ ہے، شباب تیرا، حسن تیرا، جمال تیرا، شکل و صورت نرالی، نقش نرالے، آنکھیں تیری نرالی، چہرہ تیرا نرالا، لب تیرے نرالے، قد و قامت تیری نرالی، حسن تیرا شان والا، جوانی شباب ہے، بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماجایا بھائی ہے، پر میں کیا بتاؤں، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم، درختوں کی پتی پیدا کرنے والے کی قسم، ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم، جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے، وہ تو ماجایا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ صداقت صداقت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چھپتی تو نہیں۔ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے، مگر گلاب کی خوشبو نہیں تم لا سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر، پھر بھی مقدروں والا نکلا۔ انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا، اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی، رسمیں نہیں چھوٹتی، ہم سے شرک نہیں چھوٹتا، ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی۔ بھائی کہتا ہے بہن کو، توجہ کرو، کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے۔ کفر اسلام ایک اور چیز ہے، انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے۔ بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن، چادر تیرے سر پہ نبی کی، کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے، یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے، تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی؟
ایسے دربار سے خالی آ گئی، ماشاءاللہ، خزانہ لوٹ رہا ہے، وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی۔ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں، مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا، اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا۔ بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر، تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی، اور دربار رسالت اور خالی آ گئی۔ کیا بات کہی ہے عورت نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہنے لگی 2 وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا، دل میرا چاہ رہا تھا، اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی، میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے۔ بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ میں نے کلمہ 2 وجہ سے نہیں پڑھا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا، تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا، اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے، قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے، مجبور کر کے کلمہ پڑھایا، اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے، مزہ تو اب آئے گا نا، یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی۔ اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے۔ میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور کہنے لگی او میرے بھائی، وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے۔ اللہ، جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکوٰۃ دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی۔ اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کے کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی۔ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة۔ اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو۔ یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی، تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی۔ اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔
اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے، اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے، گنجان باغ ہے کھجوروں کا، کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے، ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا، تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا کبھی ادھر کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا، بس اتنی سی بات ہوئی، آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی، کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا ہے۔ کیسی مشکل میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ چنانچہ ان کی نمازوں میں اتنی برکت تھی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، صحابہ کرام ابھی زندہ ہیں، افریقہ کے گھنونے جنگل میں بہت بڑے صحرا میں چھاونی بنانے کا پروگرام بنایا، بڑے جنگل ہیں، بڑے درخت ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گھگیاڑ ہیں، بڑے بڑے موذی جانور ہیں۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ تم مار کھاؤ گے، یہاں تو بڑے بڑے جانور تمہیں کھا جائیں گے، تم یہ کیا سوچ کر آئے ہو؟ تمہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، جانور کھا جائیں گے، تمہیں یہاں چھوڑی بناؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ کمانڈر کہنے لگا، ایک صحابی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیدار کرنے والا، بڑا دیوانہ پروانہ، کمانڈر نے اسے حکم دیا تو 2 وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد درخت پہ چڑھ جا، اور درخت پہ چڑھ کر یہ آواز لگا، او جنگل کے ہاتھیوں، او جنگل کے بھگیاڑوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے موذی جانوروں، او ناگ وٹھوؤں، او سانپ بیچھوں، او فلاں جانوروں، او فلاں جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر تمام جنگل خالی مانگتا ہوں۔ ماشاء اللہ نافذ کر دیا حضور کے غلام نے، ہاتھیوں پہ، جانوروں پہ، چیتوں پہ، بھگیاڑوں پہ، شیروں پہ، اور اعلان کا رخ دیکھیں آپ، کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد جو ملے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر ہم میں سے وہاں کوئی ہوتا، کہتے ہو بڑے پاگل ہیں بھائی، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہاتھیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، چیتے اور شیروں سے باتیں ہو رہی ہیں، بھگیاڑوں سے گپیں ہو رہی ہیں، لے جاؤ پاگل خانے میں۔ مگر یہ بات نہیں، صحابہ جانتے تھے شیر بھی اس کی مخلوق ہے، چیتا بھی اس کی مخلوق ہے، بگیاڑ بھی اس کی مخلوق ہے، ہاتھی بھی اس کی مخلوق ہے، اور ہم اس کے دیوانے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب اس کا ہی حکم نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اب ہمارے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تاریخ شاہد ہے، گیبن مورخ انگریز لکھتا ہے، امریکہ کا بہت بڑا پروفیسر تور آندرے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ صحابی کی یہ بات سن کر جنگل میں کھلبلی مچ گئی، جانوروں میں شور مچ گیا، چیتے، بھگیاڑ اور طوفان مچ گیا، شور
مچاتے ہوئے تمام کے تمام نے جنگل خالی کر دیا۔ مسلمان، جب تیرے اندر ایمان تھا، جب تیرا قرآن پہ ایمان تھا، جب تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا، جب تیرا حضور کی رسالت پہ ایمان تھا، جب اللہ کی توحید پہ تیرا ایمان تھا، اور تیرا مقابلہ شیر نہیں کر سکتا تھا، تیرا مقابلہ چیتا نہیں کر سکتا تھا۔ آج ایمان پلے ہے نہیں، آج تو ڈر کے مارے مر رہا ہے اور مرے گا۔ الحمدللہ۔ ایک صحابی جنگل میں راستہ بھول گیا اور بھول کر اور زیادہ صحرا میں جنگل میں نکل گیا۔ دیکھتا کیا، صحابی سامنے سے شیر آیا۔ صحابی نے تو شیر کو دیکھ لیا اور شیر نے صحابی کو دیکھ لیا۔ اب شیر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا، سامنے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی نے للکار کر آواز دے، اور جنگل کے شیر، او جنگل کے شیر، کیا تو ان آنکھوں کو چیرنے کا ارادہ کرتا ہے جو آنکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر چکی ہے؟ ان آنکھوں کو پھاڑے گا، اس چہرے کو پھاڑے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ نہیں بار بار دیدار کیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، شیر جھکا، صحابی کے قریب آیا، اور یوں لکھا ہے کہ آگے بڑھ کر صحابی کے پاؤں چاٹنے لگا، پیر چاٹنے لگا، اور زبان حال سے یوں کہنے لگا، اگر تو ان کا غلام ہے تو میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ یہ جو تمہیں کہتے پھرتے ہیں نا، غلام ہے رسول کے، غلام ہے رسول کے، غلام ہے، شکل پہ دیکھنا 12 بجے ہوئے ملیں گے۔ بالکل جھوٹ، شکل نہیں غلاموں والی، اخلاق نہیں غلاموں والا، اعمال نہیں غلاموں والے، عقائد نہیں غلاموں والے، سیرت نہیں غلاموں والی، لباس نہیں غلاموں، غلام کائے کا؟ بازاروں میں پھرتے ہیں نا، جلوس نکالتے ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ اس گلی سے نکلے، آؤ یار بڑی اچھی فلم لگی، وہاں چلتے ہیں۔ اب غلام فلم میں جا رہے ہیں، اب غلام بدماشی کرنے چلے ہیں۔ تو صحابی نے جب آواز دی، شیر نے جھک کر صحابی کے پاؤں چاٹے، اور یوں لکھا مورخین نے کہ بظاہر یوں کہنے لگا کہ تو راستہ بھول گیا، دم ہلاتا ہوا چلا، صحابی کو راستے میں چھوڑ کے گیا۔ اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب صحابی سے شیر واپس ہونے لگا تو بھڑبڑا رہا تھا، گویا صحابی کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، اور اس کے بعد خوشامدانہ عاجزانہ پہلو سے یہ کہتا تھا کہ او جانے والے، جس کا تو دیدار کرے گا اس کو میرا بھی سلام کہنا، ان کی خدمت میں میرا بھی سلام عرض کرنا۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ مدینہ منورہ سے شام کے راستے میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا، لوگوں کا راستہ بند ہو گیا، کوئی آدمی مدینہ پاک میں واپس، اللہ ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہاں مدینہ بڑی شے ہے، ہاں مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، ہاں الہی دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ شہر نرالا، وہ گلیاں نرالی، وہ شاہراہیں نرالی، وہ گنبد خضرا نرالا، خدا کی قسم وہاں جو آسمان سے نور برستا ہے وہ بھی نرالا ہی ہے۔ کسی نے آ کر مدینے میں کہا کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے، لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صوفی صحابی، کوئی ایڈا بہادرانہ کام کرنے والا بھی نہیں، لاٹھی نہیں مانگتا، تلوار نہیں اٹھاتا، نیزہ نہیں اٹھاتا، تیر نہیں لیتا، گولی کا سامان نہیں، تیر و تلوار کا سامان نہیں، کوئی چیز نہیں، بے دھڑک بے جھجک جا کر شیر کا کان پکڑ کے مروڑ کے صحابی کہتا ہے، تجھے کس نے اجازت دی حضور کے غلاموں کا راستہ روکنے کی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سرکار مدینہ کے غلاموں کا راستہ روکے بیٹھا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، دم ہلاتا ہوا جنگل کو بھاگ گیا۔ اور آج اولاد ہمارے کہنے کی نہیں، شیروں کو تو کیا منائیں گے، اولاد نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، کچھ اپنا بھی قصور مانو نا، کچھ گڑبڑ ہے نا اندر۔ اختر شیرانی نے بڑی عجیب بات کہی، اسی کو کہتا کہ یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا،
نکل آیا، میں الزام ملک کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ گریبان میں جا کر دیکھو، ٹٹول کر کے دیکھو، اپنی نیتوں کو ہاتھ مار کے دیکھو، اپنے عقیدے کو ٹٹول کے دیکھو، اپنے ایمان کو تلاش کر کے دیکھو، اپنی نظروں سے پوچھو، اپنی زبان سے پوچھو، اپنے پیٹ سے پوچھو، تیرے اندر کیسی روزی جا رہی ہے؟ کیوں کر ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ یہ خلقت پھر ہمارے لیے غیر کیوں نہ بنے؟ یہ سارا جہان ہمارا دشمن کیوں نہ بنے؟ صحابہ تو ایسے بے دھڑک تھے، کسی شہنشاہ کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کسی شہنشاہ کی اللہ والے نہیں کرتے تھے۔ تم تو بڑے پیروں کو ماننے والوں، پر جو میں بات بتاؤں گا پیر کی وہ نہیں مانو گے۔ مجدد الفسانی سرہندی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، نقشبندی خاندان کے سربراہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، پکڑ کر کے لے گئے حکومت والے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے۔ وہ کائے کا سجدہ کرتے تھے؟ وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے، اللہ والا کسی سے ڈرا ہی نہیں کرتا۔ تو یوں سنا کا انتظام کیا گیا کہ دربار کے قریب جا کر ایک دیوار بناؤ، اس میں ایک چھوٹی سا روشن دان دریچہ موری لگاؤ، جس میں سے جھک کر بندہ اندر داخل ہو، تاکہ ایک دفعہ جھک جائے صحیح، یہ پیر، یہ درویش، یہ قلندر، یہ ولی، یہ مولوی جو اکڑا ہوا نہیں، اسے جھکا لو جس طرح سے بھی ہو سکے۔ اب تمہاری نظروں میں تو ہماری کوئی قیمت نہیں، تم جو یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہو، تمہارے خیال میں ہماری کوئی قیمت نہیں، وضو کیا، سنتیں پڑھی، جمعہ پڑھایا، بس ہمیں نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے۔ تم کیا جانو کہ صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہمارے تذکرے، مرکز گورنمنٹ میں ہمارے تذکرے، کون سیدھا چل رہا ہے، کون الٹا چل رہا ہے، کون ہمارے لیے خطرناک ہے، اور تمہیں کیا پتا، ہمیں تو لوگ ڈبل سٹار لکھتے ہیں۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے لیے کھڑکی بنائی گئی، جھک کر داخل ہوگا، اسی بہانے سے جھک جائے گا۔ مگر اللہ والوں کو عقل اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ جب وہاں گئے نا، انہوں نے کہا جی اس میں سے داخل ہو کے اندر چلنا ہے۔ مجدد صاحب نے پہلے دونوں پیر داخل کیے، بجائے یوں جھک کر داخل ہونے کے یوں لمبے ہو کے داخل ہوئے، پیر اندر پہلے داخل کر لیے، یعنی اور بے ادبی کی کہ پیر پہلے لے تو میرے پاؤں ہے تیرا سر ہے، لاؤ ملاقات کر۔ اللہ والا جھکا ہی نہیں۔ پر اس اللہ والے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں تو زندہ کے سامنے نہیں جھکتا، یہ مرووں کے سامنے جھکتے پھریں گے لوگ۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ قبروں کی مٹی چاٹتے پھریں گے، یہ رات دن شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر کے مریں گے۔ لگے ہوئے ہیں میلے، بھر بھر کے خلقت جا رہی ہے، پھوڑے پھنسی کا علاج ہوگا، بیماریوں کا علاج ہوگا، پانی چشمے کا پی آؤ، پانی چشمے کا پی آؤ۔ مخدوم رشید کے علاقے کے سارے سال اس کھڈے میں لوگ بھاگتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس مہینے میں جا کر وہ گو کا ملا ہوا تبرک پی کے آتے ہیں۔ بڑا بہترین تبرک ہے وہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کشتی پخانہ کر کر کے بھر دی تھی نا، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور میں رو پڑے، فرمایا دیکھ میرے رب، تو نے حکم دیا، کہاں سے لکڑیاں لایا، چختے چیرے، تختوں کو جوڑا، اتنی محنت کی، میں نے کشتی بنائی اور ان ظالموں نے ہگ ہگ کے بھر دی۔ فرمایا میرے نو گھبرانا، اگر انہی سے نہ چٹوا دوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ گھبرانا، 950 سال مار کھانے والے پیغمبر، میں تیرا ساتھی ہوں، تو کیوں گھبرایا؟ وہ کانوں تک لبا لب پخانا کر 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 کے بھر دی، قوم میں بیماری پھیل گئی۔ جو عورت چلے کہاں چلی کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں پخانا کرنے چلی ہوں، جو بڈھا پرانا پیپا جائے، بڑے میاں کہاں جا رہے ہو؟ کشتی میں پخانا کرنے چلا ہوں۔ اللہ میاں نے خارش کی بیماری بھیج دی، وہ چھوٹے بڑے، امیر غریب، جوان بوڑھے، مرد اور پھرے آگا پیچھا کھجاتے ہوئے کسر 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 تنگ ہو گئے سارے۔ وہ ایک بڈھا بڑا خارش کا مارا ہوا تنگ بیمار بھی بعد نہ آیا، وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے پخانا کرنے لگا نا، پیر پھسل گیا، دھڑم اندر تبرک کے،
اور وہ ساری جان لتھڑ گئی، سارا سن گیا. باہر آ کے پانی پونی سے صاف کیا، وہ جہاں جہاں گندگی لگی تھی نا وہ خارش ہی ختم ہو گئی. چڑھ گیا درخت پہ، کہنے لگا آؤ خارش کی دوا مل گئی، بیماری کا علاج مل گیا، آؤ آؤ مفت. آ گئی دنیا بیماری میں، اور کیا چاہیے؟ بھاگی بھاگی خلق. انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا بظاہر دیکھنے میں یہ گند ہے، یہ کھاج کی دوا ہے، مل لو اٹھا کے. لب بھر بھر کے لوگ. انہوں نے کہا جی بابا جی کیا دوا، یہ گولی ہے، کیپسول ہے، ٹکے؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں موجود ہے نا یہ. انہوں نے کہا تو یہی دوا ہے، دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے دوا، وہ خالی کھجلی ہٹ گئی، خارش چلی گئی، باقی جگہ میں نے اٹھا اٹھا کے ملا ہے. پڑ گئی قوم. وہ بیوی کو بلانے جا رہا ہے، وہ بھائی کو بلانے جا رہا ہے، باپ بیٹے کو بلا رہا ہے، جلدی آ جاؤ دوائی ختم نہ ہو جائے. پڑ گئی خلقت خدا کی، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، برتن لے کے آ رہے ہیں کہ میں مل کے آؤں گا، اماں کے لیے لے کے آؤں گا. خدا جا ہوا. یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ گھڑیوں کی گھڑیوں میں سارا اٹھا کر لے گئے، پھر جب نہیں ملا کشتی دھو دھو کر پینے لگے، اور جو پیوے اسی کی خارش ختم، جو ملے اسی کی کھجلی ختم. اللہ پاک نے آواز دی، کیوں میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں. کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو، دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں. یعنی وہ کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی. آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی بعد نہیں آئے. چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ. کیوں بھائی؟ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے ہیں نوح علیہ السلام لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں. تو کہتا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں. انتظار کرتے کرتے ہمارے سبحان بال ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتی روتی گزر جاتے. اللہ کی قہر کو دعوت نہ دو، پناہ مانگو، توبہ کرو. نے کہا جا 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 کے لے عذاب جو لاتا، ہم نہیں ڈرتے. عورتیں چھیڑخانی کرتی تھی، مرد کرتے تھے. ایک دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے. بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی، روٹی بھی پکاتی جاتی ہے، وہ بھی بعد نہ آئی. کہنے لگی بیٹا نوح، شکل بھی تیری اچھی، صورت بھی اچھی، عادت بھی اچھی، بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا؟ کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا. ذہنیت دیکھو، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، وہ آیا تو ہے نہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ، اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ. وہ اس پہ قادر ہے، وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے. تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے، وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے. چنانچہ نوح علیہ السلام نے وہاں سے پیٹھ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا. وہ خدا تو وہ ہے، آگ میں سے پانی نکال دیا، تندور میں سے پانی ابلا، اس تندور میں سے پانی ابلا. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا.
خود بیٹا خود گھر میں پیدا ہوا، گھر والی نے جنا، گھر میں پلا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا لخت جگر، پیارا نور نظر، جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا۔ میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال بنادى نوح، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب، او میرے پیارے بیٹے، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، او میری گھر والی کا دودھ پینے والے، اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں، ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، آ جا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا، میں نبی کے ساتھ لگ جا، میری بات مان جا۔ بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، آ میری بات سن، او بیٹے آ جا، مارا جائے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا، آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، او میرے ابا مجھے پانی سے نہ ڈرا، مجھے سیلاب سے نہ ڈرا، مجھے طوفان سے نہ ڈرا، یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، کیا کرے گا میرا پانی، سیلاب میرا کیا بگاڑے گا، یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا، او بیٹے تو نہیں جانتا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، او میرے بیٹے غلط خیال تیرا، پہاڑیاں نہیں بچا سکتی، اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، الا من رحم، آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، آیا طوفان، پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں ہیں، ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، نہ ماننے والے اللہ کے نافرمان بیٹے کو جب غوطے کھاتے دیکھا، کبھی پانی میں ڈوب رہا ہے، کبھی اوپر آ رہا ہے، باپ کی پدری شفقت نے، باپ کی محبت نے جوش مارا، اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا دی۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ اندازہ تو لگاؤ جس کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی، 950 سال اس اللہ کے نام پر مار کھائی، اس کا پیغام پہنچایا، اس کے نام کی تبلیغ کی، ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اور یہ بات بھی تو ہے، اولاد کی محبت بھی تو ماں باپ کے دل میں اللہ ہی نے ڈالی ہے، اللہ نے قائم کی ہے، اللہ نے رکھی ہے، یہ کون سی اپنی بس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے اگر ایک بیٹے کا سوال کر ہی دیا تو کیا ہو گیا، معافی تو مانگی، آواز لگائی، ونادى نوح ربه فقال رب ابني من اهلي، او زمین و
آسمان کے مالک، او میرے رب، او میرے پروردگار، میرا ایک بیٹا ڈوب رہا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے ہوں گے انہیں نہیں ڈبوؤں گا۔ یہ میرا بیٹا میری بیوی نے جنا، میری بیوی کا دودھ پیتا رہا، یہ میرے سامنے ڈوب رہا، میرے اللہ تو اچھا وعدہ کرنے والا ہے اور تو وعدے کا پکا کرنے والا ہے، یہ بیٹا ڈوب گیا میرا، میرے مولا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آواز آتی، چلو تم نے ہمارے نام کے لیے اتنے دنوں مار کھائی، پیغمبری نبھائی، نبوت کا مشن تم نے پورا کیا، ہم ایک تیرے بیٹے کو بچا ہی دیتے ہیں۔ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ آواز آتی ہے، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرا نہیں ہے یہ۔ الہی کیسے نہیں ہے میرا؟ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میری پشت سے پیدا ہوا، میرے نطفے سے پیدا ہوا، میں نے اس کو گود میں پالا، میں نے اس کو گود میں کھلایا، میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا، میں پہچانتا ہوں یہ میرا ہے، میرا ہے، یہ میں اس کا ابا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ آواز آئی، نو زبان روکو، انہ عمل غیر صالح، اور اس کے عمل اور ہے، تیرے عمل اور ہے۔ یہ میری رحمت سے بڑا دور ہے، یہ میری رحمت سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اور اگلی بات جو اگر آپ عربی سمجھتے نا، خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا۔ میں مانتا ہوں تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے، ایمان کا شعلہ ہے، ایمان کا نور ہے، تم اگر عربی سمجھتے کلیجہ چر جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا، او میرے نو، او میرے نبی، خبردار اگر تم نے دوبارہ اس بیٹے کا نام لیا تاج نبوت اتار لوں گا۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں، اتنا ناراض ہوں، میری رحمت اس سے اتنی دور ہے، اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا، نبوت کا تاج اتار کر نبیوں کی فہرست میں سے تیرا نام اڑا دوں گا۔ ساری باتوں کا حل ہو گیا کہ نہیں؟ فلانا یوں اللہ سے لے کر دیتا ہے، فلانا زبردستی کرا لیتا ہے، فلانا اللہ میاں سے یوں منوا لیتا ہے۔ آؤ اس کی بے پرواہ ذات کو دیکھو، 950 سال مار کھائی، قرآن گواہ، سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے، وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا تو اللہ کا جلال دیکھا۔ اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کوئی نہیں سمجھتا، اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ اور نمائندہ ہوتا ہے۔ فوراً اللہ کا نبی ڈرا، پیغمبر اتنا بڑا جلیل القدر نبی ہو کر گھبرایا، فوراً جھولی پھیلا دی، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي
فَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے اللہ، اگر تو نے رحم نہ فرمایا، تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا، تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں تو مارا جاؤں گا۔ تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں، اے رحیم کرم فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، مجھے معافی عطا فرما۔ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی پیغمبر۔ اب یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کا قرآن نے سینکڑوں جگہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کی بات کر دی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکی ملی، دھمکی ملی کہ اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت سے میں تمہارا نام کاٹ دوں گا۔ تو میری تیری کیا ہستی ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اس کو اجازت نہ دے دے۔ یہ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ ساری اس مالک کی پیداوار ہے۔ یہ جتنی زمینوں میں سے غلے، یہ سبزیاں، ترکاریاں تم کھا رہے ہو، یہ ساری کی ساری اس مولا کی پیداوار ہے۔ یہ ستارے اس کی پیداوار ہے، تم اس کی پیداوار ہو، تمہارے باپ دادے اس کی پیداوار تھے، اور وہی موت بھیجتا ہے اور وہی برباد کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا سنا کر میری یہ کوشش ہے کہ آپ کا میرا عقیدہ درست ہو جائے، یقین درست ہو جائے، اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین جم جائے، ہمارا ایمان مستقل اور پکا مضبوط ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طوفان نوح کے نام سے پہلے بھی کیسٹ ہے، آج بھی مل جائے گی، خود سنو اور اپنے ایمان کو ہر وقت تازہ کیا کرو، بچوں کے اعتقاد بناؤ، عورتوں کے یقین بناؤ۔ عورت سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ بھی جہنم میں گئی، نبی کی بات پر اس نے بھی یقین نہ کیا۔ تو اگر نبی کی بات نہ ماننے پر نبی کی بیوی جہنم میں چلی گئی تو میری تیری بیویوں کے بارے میں کیا کوئی ٹھیکہ ہے وہ جنت کی وارث بنیں گی؟ اس لیے بہن بیٹیوں کے اعتقاد درست کرو، اپنے گھروں کی فضا کو شرک بدعت سے پاک کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔